نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع و خضوع کی ترغیب آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اکثر اگر اس طرح ہو کہ آپ کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہو، اگر وہ آپ سے کوئی چھین لے، کوئی جپٹ لے، اور یہ اس کو علم میں ہو کہ یہ جو میں چیز اسے چھین رہا ہوں یہ اسی کی، اور جسے چھینی جا رہی ہے یا جسے جپٹی جا رہی ہے اس کو بھی علم ہو کہ یہ چیز میری ہے جو میں سے لی جا رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے آپ کو غصہ بھی آئے گا، اور شخص کو یہ بھی کہو کہ بھائی یہ چیز میری ہے، تم کیوں مجھ سے چھین رہے ہو یا کیوں مجھ سے جپٹ رہے ہو، میں تمہیں نہیں دوں گا، لیکن وہ پھر بھی لے جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے مثال، یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اکثر ہماری نمازیں اسی طرح جپٹ لی جاتی ہیں، چھین لی جاتی ہیں۔ اب وہ چھیننے والا کون ہے، ہماری نمازوں کو خراب کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی ایسا شخص ہے جس کو ہمارا نماز پڑھنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوعات کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجود کریں، اس کو پسند نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو میں اس کی نماز خراب کرتا ہوں۔ وہ ایک ہمارا دشمن ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں فرمایا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ کھلا دشمن ہے۔ اب اس دشمن سے بچنا کس طرح ہے، کس نے بچنا ہے؟ ہم ہی نے بچنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبولیت کے درجے کو پہنچیں تو ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کریں۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 751 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں کیا بتایا جا سکتا ہے، کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بات میں نے شروع میں کی کہ جپٹ لی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، اب ادھر ادھر دیکھنے کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو آدمی یا کوئی شخص اپنا سر گھماتا ہے ادھر ادھر دیکھنے کے لیے، اور ایک قسم صرف اپنی آنکھوں کو گھمانا ادھر ادھر دیکھنے کے لیے۔ یہ دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا اس طرح کی کوئی حرکت کرنا، تو یہ تو اس طرح ہے کہ شیطان اس نمازی کے نماز میں سے کچھ حصہ جپٹ لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ نماز میں سے کوئی بھی ایک چیز نکال لی جائے، رکوع نکال لیا جائے، اگر قیام میں ہے وہ قیام میں اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، قیام نکال لیا جائے، تو نماز تو بالکل خلاص خراب ہو جائے گی، کیونکہ نماز کا جو بیچ میں ایک رکن ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم اکثر اس طرح معذرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری نظریں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں۔ ہمارے پاس سارا دن ہے، ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، کبھی کس سے بات کر رہے ہیں، کبھی کس سے بات کر رہے ہیں، کبھی کس کا دھیان رکھ رہے ہیں، کبھی اپنا دھیان رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک نماز ہی ایسی ایک عبادت ہے کہ جس کے بارے میں صرف اور صرف یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مومنون میں فرماتے ہیں 18واں سپارہ سب سے پہلی 2 آیات،
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب شخص وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا سبق بھی یہی ہے، ہمارا باب بھی خشوع خضوع کے بارے میں چل رہا ہے، تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں اگر ہمارا دھیان ہونا چاہیے صرف اور صرف اپنے سجدے والی جگہ پہ جہاں ہم نے سجدہ کرنا اس جگہ پہ ہونا چاہیے، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، کوئی بھی کچھ کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا اگر کانٹیکٹ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نماز میں، باقی ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہم کبھی کس کو فون لگاتے ہیں، کبھی کس کو کال کرتے ہیں، لیکن جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تکبیر کہہ دی ہے، اللہ اکبر کہہ دیا ہے، باقی لوگوں سے ہمارا رابطہ ختم، صرف اللہ تعالیٰ سے ہمارا کانٹیکٹ شروع، صرف اور صرف کس کو کال ملانی ہے، اللہ تعالیٰ کو کال ملانی، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبولیت کے درجے کو پہنچیں تو ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح دین کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔